عقیل ملک صاحب، اگر ہائی کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اگر یہ 70 سال کر دی جائے تو اس پہ کافی بحث مباحثہ نہیں شروع ہو جائے گا؟ ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 65 سال ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 65 سال ہے. اب اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ایک آئینی عدالت کی جو تجویز ہے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر، اور اس کی وجوہات بالکل پروز اینڈ کونز اس کے ہیں، وہ دیکھے جا رہے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ایک ایگریمنٹ تھا، اس کے علاوہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ایک انفنشڈ بزنس یا انفنشڈ ایجنڈا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، کہ اس ٹائم ہم نے سیٹل کیا آئینی بینچ کے اوپر بجائے اس کے کہ آئینی عدالت بنائی جائے. تو اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی 65 ہی ہونی چاہیے ایٹ پار وتھ سپریم کورٹ، یا اس کی 68 ہونی چاہیے، یا اس کی 70 ہونی چاہیے، یا 72 ہونی چاہیے. کئی تو ایسی دنیا کے ملک ہیں، امریکہ کی اگر مثال دیکھ لیں فار لائف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ میں بھی 70 کے 75 اسی لگ بھگ میں ہی ہے. بہتر یہ ہے کہ اس پہ جو کمیٹی ہے جس کے پاس جائے گا مسودہ پیش ہونے کے بعد، اسٹینڈنگ کمیٹی کی لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی، جو کہ دونوں ہاؤسز کی اکٹھی ہوگی، اور اس پہ ظاہری بات ہے کہ ڈیلیبریشنز ہوں گی. یہ کمیٹی کا کام ہے کہ وہ کہے کہ وہ 65 ہی ہونی چاہیے، 68 ہونی چاہیے، 70 ہونی چاہیے، یا 72 ہونی چاہیے. یہ ان کا کام ہے، ڈیسائیڈ وہ کریں. اچھا، تو شفقت وان صاحب، اگر امریکہ میں 80 سال کا ابھی جج ہو سکتا ہے تو پاکستان میں 70 سال کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ امیر صاحب، امریکہ میں آخری امینڈمنٹ 1992 میں ہوئی تھی. امریکہ میں روز امینڈمنٹس بھی نہیں ہوتی. امریکہ میں جمہوریت بہت سٹرانگ ہے. امریکہ میں بہت کچھ ایسا ہے، اسمبلی کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ ایسی اسمبلی کو اتنا امپاور کریں اور پھر باقی چیزیں بھی کریں. آپ امریکہ کے ساتھ تو اپنی باتیں نہ کیا کریں نا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو امینڈمنٹس بھی ہماری راتوں رات ہو جاتی ہیں، اور صبح 5 بجے پاس ہوئی تھی 27th امینڈمنٹ. 26 صبح 5 بجے، پوری پونے 5 بجے، چلیں 15 منٹ کا فرق ہے میرے صاحب. تو ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے. آپ ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ جمہوریت بہت سٹرانگ ہے، جہاں پہ نارمز ہیں، یہاں پہ عدالتیں جس طرح ورکنگ کر رہی ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد زیر بار کر لیا ہے آپ نے عدلیہ کو، اور 27ویں کے بعد فنش، کوئی عدلیہ کا نام نہیں رہے گا. کل مجھے کسی پروگرام میں کسی نے کہا جی کہ ہم 129 سے 130 نمبر پہ چلے گئے ہیں. تو میں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے. 144 ٹوٹل ملک دنیا میں انصاف کا نظام ہے 144 ملکوں میں، اور میں نہیں دیکھتا کہ کہیں 14 ملک ہم سے پیچھے ہیں. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ بات درست ہے کہ جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے اس کی جو ابھی رینکنگ آئی ہے اس میں پاکستان 130ویں نمبر پہ ہے. اچھا، کوئی 14 ملک پتہ نہیں وہ پھر نہیں، افغانستان ہم سے نیچے ہے. ان کا کیا حال ہوگا جو ہم سے پیچھے ہیں 14؟ یمن بھی ہم سے نیچے ہے. اچھا، ہاں، بہت ہیں 14. یعنی کہ ہم اس پہ تھوڑا خوش ہو سکتے ہیں کہ ہیں کچھ اور بھی ایسے ممالک. دیکھیں بہت برا حال ہے میرے صاحب جوڈیشری کا. اس پہ تھوڑا رحم کریں. اگر جوڈیشل سسٹم کام نہیں کرے گا ملک میں، آپ بالکل بھول جائیں کہ آپ ملک ترقی کرے گا، ملک کسی ڈگر پہ چل پڑے گا. سب سے پہلے آپ کو انصاف کا نظام بالکل شفاف بنانا ہوگا. اس کے بعد آپ اگلا کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. اگر آپ انصاف کا نظام شفاف نہیں بنائیں گے تو آپ پھر چھوڑ دیں جی ہم ملک ایسے ترقی کرے گا اور ہم یہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے اگر ان میں کچھ کر سکتے ہیں تو آج کر لیں، ورنہ 27ویں 28ویں 29ویں میں پتہ نہیں کیا کیا پھر ہو جانا ہے. اچھا، ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جی اس سارے معاملے پہ، ذرا وہ ہمیں سنوا دیں. اسحاق ڈار صاحب نے صحیح بات کہی تھی، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس وقت تک تو 26ویں ترمیم کے خلاف جو لوگ کورٹ میں گئے تھے تو وہ کورٹ کے زیر سماعت ہے، اور ہم نے دوسرا لقمہ جو ہے وہ حلق میں گھسیڑ دیا. یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ جیسے آئین کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے. ایسی اسمبلی کو اور ایسی پارلیمنٹ کو آئین نہیں چھڑنا چاہیے. جب مسودہ آئے گا پورے اپوزیشن مل کر ایک موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو پلوشہ صاحبہ، پہلے تو 26ویں ترمیم کے معاملے پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان بڑی کلوز کوارڈینیشن تھی. اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں 27ویں جو ترمیم آئی ہے تو اس کے معاملے پہ ایک میٹنگ تو کی بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، لیکن وہ اس طرح کی کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب کی راستے جدا ہو چکے ہیں؟ کہ راستے تو میرے خیال میں کبھی جدا نہیں ہوتے، نہ کوئی ایسی بات چیت ہے جس کی وجہ سے راستے جدا ہوئیں. کوئی ایسا واقعہ تو ہوا نہیں ہے.
لیکن یہ میں ابھی پڑھ ہی رہی تھی جو ابھی بات چیت ہو رہی ہے بلاول ہاؤس کے باہر، تو ابھی میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شاید اب اس ترمیم میں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ بلاول صاحب مولانا صاحب سے نہیں سمجھتے ہوں کہ انہیں رابطہ کر کے، دیکھیے 26ویں ترمیم میں بلاول صاحب کا ایک ایکٹیو کردار تھا اور انہوں نے بہت محنت کے بعد سب کو اکٹھا کیا اور وہ ترمیم پاس کرائی. تو اب بھی یہ دیکھیے یہ والی جو ترمیم ہے اس پر مجھے اور آپ کو شاید مجھ سے زیادہ پتہ ہے، لیکن ڈرافٹ تو آپ میں سے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہم تینوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا. انہوں نے دیکھا ہے. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں میر صاحب نے دیکھا نہیں، میں ہم تینوں کی بات نہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے. نہیں ہم تینوں میں ہم سے ہماری تینوں کی بات ہے، ان کی نہیں ہے. ان کو میں نے نکال دی. یہ میں ٹرائنگل نے جو ہو سکتا ہے کہ میں نے مسودے کے کچھ حصے دیکھ لیے ہوں اور میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. میر صاحب ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہمیں نہیں بتا دیں، ہمیں پتہ چلنا ہے پاس ہونے کے بعد، اس لیے پہلے ہی بتا دیں. نہیں میں نے اصل میں پیپلز پارٹی کے ایک دوست ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ تو شیئر ہوا نا تو ذرا دکھا دیں، تو انہوں نے مجھے کچھ دکھا دیا. دیکھ لیں پھر آپ کے پاس تو وہ سہولت میسر تھی، ہمارے پاس تو نہیں آپ ہم سے تبصرہ چاہ رہے ہیں جب ہم نے کچھ دیکھا نہیں اس پر. نہیں اپوزیشن کا تو دیکھیں دیکھیں نا، تو ہم صرف خدا پہ یقین کرتے ہیں. اپوزیشن کا تو تب رول شروع ہوتا ہے جب وہ کمیٹیز میں آئے یا پارلیمنٹ کے فلور پہ لے ہو. تو یہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کچھ ایڈ نہیں کیا، انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. تو یہ اب بھی یہ ہے کہ اسی طرح نہیں انہوں نے بہت کچھ ایڈ کروایا تھا. ایڈ انہوں نے کروایا تھا باہر پارلیمنٹ کے باہر. اس کے بعد انہوں نے جو کچھ بھی ایڈ کروایا تھا انہوں نے بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے ایڈ بھی کروایا تھا اور نکلوایا بھی تھا، مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے لیکن ووٹ نہیں کیا نا، پھر سب کچھ کروا کے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے ہمیں. نہیں لیکن عقیل ملک صاحب آپ کیونکہ وکیل ہیں، دیکھیں نا 18ویں ترمیم تھی، جب 18ویں ترمیم تو اس پر اتنی بحث ہوئی، کئی دن تک، کئی ہفتے تک بحث ہوتی رہی. اور ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں، میں آج ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، چودھری شجاعت حسین صاحب. انہوں نے مجھے کہا میں شرط لگاتا ہوں یہ 18ویں ترمیم نہیں ہوگی. کیوں انہوں نے کہا؟ ان کا خیال تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن میں جب وہ جو کمیٹی بنی ہوئی تھی جس میں ڈار صاحب بھی تھے، ایس ایم ظفر صاحب بھی تھے اور رضا ربانی صاحب بھی تھے سارے، جب میں ان سے بات کرتا تھا تو وہاں پہ مجھے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نظر آتی تھی، باہر اس کی مخالفت ہو رہی تھی، بحث ہو رہی ہے، آخر میں پاس ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر وہ بحث نہ ہوتی تو کنسنسس سے وہ ترمیم پاس نہ ہوتی. آپ اس طرح کی ڈیبیٹ کیوں نہیں کرواتے 27ویں ترمیم؟ دیکھیں ایک سیکنڈ، اس میں جو 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ نا وہ بہت بڑے اسٹرکچرل چینجز تھے کافی چیزوں میں، اور بہت لمبا چوڑا ایک مینیو تھا. یہاں پہ تو وہ اتنا کوئی لمبا چوڑا مینیو نہیں ہے. سر میرے پاس بڑا لمبا چوڑا مینیو ہے سر. نہیں وہ مینیو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. اس کی 2 قسطیں ہیں نا، پہلے 26ویں تھی، پھر 27ویں تھی، پھر اس کے بعد 28ویں آنی ہے، پھر اس کے بعد 29ویں بھی آنی ہے. دیکھیں کچھ پروویژنز ہیں وہ سبسٹینشیل ہیں اور دوسری جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کانسیکوینشل ہوتی ہیں، اور وہ اس تمام تر معاملے کے اوپر وہ آپ اس کو سیدھا کر لینا کاغذ لیکن میں اس کو سیدھا ایسے نہیں کر رہا. راز میں رکھنے کی نہیں. شفقت صاحب نہیں دیکھیں، میں نہیں فون کو دیکھتا سیدھا کیا ہے. میری بات سنیں میر صاحب، ہمیں تو پتہ ہے اب بات پیکج بڑا ہو امینڈمنٹ کا یا چھوٹا ہو، کیا چھوٹے پیکج پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بہت بڑی چینج آپ لے کے جو پروسیجر ایک تو میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں، آپ بہت بڑی چینج لے کے آ رہے ہیں. آپ اس کو 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ بھی میر صاحب میں نے خود سول سوسائٹی کے ساتھ انگیج کیا، ہم نے بار کاؤنسل اور اس کے ساتھ ساتھ بار ایسوسیشنز کو بھی وہ ڈرافٹ دیا، ان کی بھی انپٹ لی اور اس کو آن بورڈ کیا. یہ تو نہیں ہے کہ کمیٹی میں کوئی بات نہیں ہوگی. اصل جو فورم ہے وہ کمیٹیز ہیں اور پارلیمنٹ ہے اور سول سوسائٹی کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ کمیٹی میں آ جائے گا نا. میر صاحب میری بات سنیں کہ بہت بڑی چینج ہے. خواجہ صاحب نے جس دن پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے کہا تھا نا کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم اور پلس ہائیبریڈ، مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن یہ امینڈمنٹ جب آ رہی ہے اور 243 کی بات ہو رہی ہے تو پھر اب سمجھ آ گئی کہ وہ اس دن کیوں کہہ رہے تھے. یہ تو بڑی پرانی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ حکومت کا جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ قوم کے سامنے سچ بول رہا ہے کہ پاکستان میں ہائیبریڈ سسٹم ہے. نہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اب سمجھ آ گئی ہے بھائی، انہوں نے یہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، اس لیے یہ کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس ہائیبریڈ سسٹم کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اب یہ فائدہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. صرف آپ نے بات کی ہے انصاف کے نظام کی، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ کہاں پہ چلا گیا ہے. اس میں بھی ہم 8 درجے تنزلی پہ آ گئے ہیں پوری دنیا. یہ اگر آپ تھوڑا اس کا بھی دیکھ لیں، اس لیے وہ سارے جو ثمرات ہیں اس کے ہائیبریڈ کے وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. اچھا ہاں جی.
ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جی. اور یہ سوال بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اور میرے پاس جواب نہیں تھا, تو میں نے کہا یہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ہم یہ ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بحث کیوں نہیں ہو رہی, لیکن اس وقت جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بلاول صاحب نے کچھ چیزیں تشت از بام کی ایک ایکس پر اپنے سٹیٹمنٹ کے ذریعے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ بلاول صاحب نے یہ جو گستاخی کی ہے اس کا ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ عوامی مفاد کا کافی گھسا پٹا لفظ ہے, لیکن اگر آپ قوم کے نظریے سے دیکھیں تو شاید یہ گستاخی نہیں ہے. ان کے نظریے میں یہ ایک خدمت ہے. اور اگر کسی کو گستاخی لگ رہی ہے تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, شاید میں کم علم ہوں, کہ یہ اس کو راز میں رکھنے کی کیا بات ہے. کل کو یا پرسوں یا کسی بھی دن اگلے چند دنوں میں اس نے تو آنا ہی ہے میز پر. آپ نے دیکھ لی ہے, آپ جیسے کچھ اور خوش قسمت ہوں گے جو دیکھ چکے ہیں. باتیں سب جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. وائی ناٹ بی اوپن اباؤٹ اٹ, اور آپ اس کو رکھیں سب کے سامنے. اس پہ جو جس کی رائے ہے آنے دیں. کرنا تو وہی ہے جو ووٹ نے کرنا ہے. ووٹ آپ کے پاس ہیں, ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں میں ہم بھی آپ سے راضی ہو جائیں, مگر یہ خفیہ خانہ مجھے سمجھ نہیں آتا اس کی کیا تو وہ کہہ رہے ہیں, عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس میں جائے گا تو پھر کوئی چیز خفیہ نہیں رہے گی. ظاہر ہے جب لے ہو جائے گا تو کیا خفیہ رہے گی, اور اسی دن پاس بھی ہو جائے گا. جب لے ہو جائے گا تو پاس بھی ہو گیا, مثلاً پاس ہو گیا, بعد میں ہم اس سے بحث نہیں کریں گے, بعد میں اس سے بات چیت نہیں ہوگی.